الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، سعودی عرب سے آئی اس ویڈیو نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ سعودی بادشاہ نے بابا جی کی گردن اڑا دی۔ خدا را بچے یہ ویڈیو نہ دیکھیں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پچھلے کئی دنوں سے وائرل ہونے والی ایک بابا جی کی محبت بھری ویڈیو کو خوب سراہا کیا، وہیں ایک ایسی بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ اس نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ آج کل ان بابا جی کے بارے میں بہت عجیب و غریب قسم کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ اس شخص نے ایک ایسا دعویٰ کر دیا کہ جسے سن کر سعودی حکومت طیش میں آ گئی اور اس عبد القادر نامی بابا جی کے لیے ایسی سزا کا حکم دے دیا کہ جسے سن کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ آپ تک یہ معلومات پہنچائی جائیں، اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ اسی طرح کی مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ جی تو دوستو، آج کل سعودی شہزادے جس شخص کے پیچھے پڑے ہیں وہ ہے عبد القادر مری، جن کا تعلق بلوچستان کے ریگستانی علاقے سے ہے۔ سعودی حکام ایمبیسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی حکام کیوں اس بزرگ کو ڈھونڈ رہی ہے؟ کیا سعودی حکام اس بزرگ کو سعودی بلانے کی وجہ اس کی عزت اور تکریم کرنا مقصود ہے یا پھر وجہ کچھ اور ہی ہے؟ اس ویڈیو میں اس بات سے بھی پردہ ہٹانا چاہتے ہیں دوستو کہ عبد القادر کی ویڈیو کو وائرل ہونا محض ایک اتفاق تھا یا پھر سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی۔ آخر اس شخص کو کیوں صحابہ کے ساتھ مشابہ کیا جا رہا ہے؟ سوشل میڈیا میں اس بات کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ اس عبد القادر نامی شخص کو مشکوک ثابت کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس شخص کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنا ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے، نہ کہ محض ایک اتفاق۔ پیارے دوستو، اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنا فریب، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو ایک بار ضرور سنیے اور دیکھیے۔ عبد القادر نامی بزرگ کو صحابہ کے ساتھ مشابہ کرنا اور خاص طور پر انہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشابہت کرنے کی خبر کو عام کرنا، کیا یہ سوچی سمجھی سازش ہے یا یہ بھی سوشل میڈیا کی ایک سازش ہے؟ سوشل میڈیا اس بات کو ایک نیا رخ دینا چاہتا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم ماضی کے اوراق کو پلٹیں تو بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ سوشل میڈیا ایسی خبروں کو پھیلانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ایسی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی رہتی ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ ناظرین گرامی، دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ بہت سی ہستیاں آج جب حق اور سچ کی آواز اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں تو انہیں یہ کہہ کر دبا دیا جاتا ہے کہ شخص نے گناہ کا ارتکاب کر دیا۔ سعودیہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ماضی میں کافی کچھ دیکھنے اور پڑھنے کو ملیں گی۔ اشرف فیاض کا واقعہ بہت پرانا بھی نہیں ہے دوستو، کہ جب اس نے حق کی خاطر آواز اٹھائی تو صرف توہین مذہب کے نام پر مجرم بنا دیا گیا اور وہ سزا کا مرتکب ٹھہرایا گیا۔ ایسا ماضی میں بہت بار ہو چکا ہے کہ حق کی خاطر کبھی تو ان لوگوں کو توہین رسالت کے کیس میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے الزام میں گرفتار کر کے انہیں سب کے سامنے مجرم اور گنہگار انسان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ایسا ہی کچھ عبد القادر مری کے ساتھ بھی ہوا، تبھی سعودی حکام نے اسے دوبارہ سعودی آنے کی دعوت دے ڈالی۔ نہ صرف دعوت بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ عبد القادر کی تمام خرچے اور سعودیہ اور مدینہ میں رہائش کا انتظام بھی سعودی حکومت کرے گی۔ یہ خبر پاکستان میں پھیلتے ہی سوشل میڈیا پر خبریں چلانے والے پترکار حضرات کی دوڑیں بلوچستان کی طرف لگ گئی۔ ان کا رخ خود بخود ہی عبد القادر کی کٹیا کی جانب بڑھنے لگا کہ اس اہم شخص کا انٹرویو لیا جائے جسے سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے دوبارہ بلایا ہے۔ نہ صرف بلایا ہے بلکہ یہ تک سننے میں آ رہا ہے کہ عبد القادر نامی بزرگ کے لیے روزہ مبارک کو کھول دیا جائے گا اور اسے اندر جانے کی اجازت بھی دی جائے گی۔ اتنی مہربانیاں ایک عام سے بوڑھے غریب شخص پر آخر سعودی حکومت کیوں کرنا چاہتی تھی؟ یہ بات سوچنے والی اور قابل غور بھی تھی، لیکن عبد القادر کے ساتھ ساتھ اس بات پر کسی نے توجہ نہ دی اور عبد القادر اس بار سعودی حکام کے خرچے پر سعودی عربیہ پہنچ گئے۔ لیکن اس بار ان کی آنا ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ جس ہوٹل میں عبد القادر مری کو ٹھہرایا گیا، راتوں رات وہ وہاں سے غائب ہو گئے اور پھر کئی دن تک وہ کسی کو بھی نظر نہیں آئے۔
اس کے بعد ان کا ایک بیان سوشل میڈیا پر آیا جس پر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو ویڈیو ان کی راتوں رات وائرل ہوئی تھی وہ محض ایک اتفاقی ویڈیو نہ تھی بلکہ یہ بہت بڑی سازش تھی۔ ان بزرگ کا سر پر عمامہ پہننا، عصا ہاتھ میں پکڑنا، اپنا پہناوا صحابہ کرام کی طرح سے دکھانا اور پھر اپنے کسی جاننے والے سے ویڈیو بنوا کر وائرل کرنے کا کہنا، یہ سب ایک سوچی سمجھی ترکیب تھی اور پھر سوشل میڈیا پر خود کو صحابہ کے زمرے میں شامل کرنا ہی ان کا اصل مقصد تھا۔ یہ بات سب لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کی ایک چال تھی جس پر عمل کیا گیا، خود کو مشہور کرنے کا ایک ڈرامہ رچا گیا۔ اس خبر کو سوشل میڈیا پر آتے ہی ایک ہنگامہ سمجھ گیا۔ جو لوگ اس بزرگ کو نیک اور اللہ کا ولی سمجھ رہے تھے اب وہی اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اس بیان کے عام ہوتے ہی سعودی حکام کا عبدالقادر کو حراست میں لینے کا حکم جاری ہو گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ شخص بہت جلد صحابی ہونے کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ اس شخص کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا تھا۔ جیسے ہی خبر سوشل میڈیا پر پھیلی، اس خبر نے ہر سو تہلکہ مچا دیا۔ سر عام سر قلم کرنے کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی اور یہ سزا بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کرنے کا حکم سنا دیا گیا۔ لوگوں کے جذبات اور محبت جو عبدالقادر کے لیے تھے وہ اب نفرت میں بدل چکے تھے۔ جمعے کے دن اسے مسجد نبوی کے سامنے ہی سر عام سر قلم کرنے کی سزا دی جانی تھی اور وہ دن بھی آن پہنچا جب اس بزرگ کے سارے مجمع کے سامنے لایا گیا۔ وہ شخص نظریں جھکائے کھڑا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس شخص کی ابتر حالت دیکھ کر ناظرین کو لگ رہا تھا کہ جیسے اسے ساتھ کوئی ظلم ہونے والا ہے۔ وہ شخص ایک غریب سا شخص تھا، اس کی زندگی سادگی میں گزری تھی۔ ایسا شاطرانہ منصوبہ بندی سادہ لوح نہیں بنا سکتا تھا۔ جب اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ کر اس کے منہ کو سفید کپڑے سے ڈھانپا گیا، اسے گھٹنے کے بل بٹھایا گیا تو اس بزرگ نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اب بھی اللہ سے روتے ہوئے اپنے لیے مدد طلب کر رہا تھا کہ عین وقت پر بزرگ کہنے لگے جو بیان چند دن پہلے انہوں نے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس بیان کے لیے مجبور کیا گیا تھا، بخدا میں خود کو اس قابل ہرگز نہیں سمجھتا کہ صحابہ جیسی عظیم ہستیوں کے ساتھ خود کو ملا سکوں، لیکن میرا یقین اس حدیث مبارکہ پر ہے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہم ان پر عمل کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے ایسے محبوب اور مقرب بندے ہیں جن کے عمل بڑے اونچے ہوں گے، ان کے درجہ اور مقامات بڑے اونچے ہوں گے، ہم ان جیسے عمل نہیں کر سکتے، ان جیسا تقویٰ ہمارے پاس نہیں ہوگا، ان جیسا صدق اخلاص ہمارے پاس نہیں ہوگا، ان جیسے اخلاق ہمارے نہیں ہوں گے، ہماری کمیاں ہیں جبکہ ان کے اونچے اعمال اور درجات ہیں، تو کیا ہم ان کے ساتھ مل سکتے ہیں جبکہ ہمارے ان کے اعمال میں بڑا فرق ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روز قیامت ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہوگا، اور جو عمل ہیں عمل ان کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ پاک ان کی سنگت، رفاقت اور محبت کی وجہ سے ان کے اعمال کی کمی کو پورا کر کے ان کی جگہوں پر پہنچا دے گا، اور جو کوئی اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے رفیق ہیں۔ سورہ نساء۔ عبدالقادر مری نے کہا کہ میں نے اپنا حلیہ اس لیے صحابہ کرام کے مشابہ رکھا کیونکہ مجھے رسول خدا اور ان کے صحابہ کرام سے بے حد محبت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان جیسی سادہ زندگی گزاروں تاکہ روز قیامت میری محبت اور سادگی کو دیکھ کر میں بھی صحابہ کی مجلس میں شامل ہو جاؤں۔ روتے ہوئے یہ بات عبدالقادر مری نے کہی۔ اس کی بات سن کر سبھی آپ دیدہ ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ لوگ اس بزرگ کی گردن اڑوا دینا رکوا دیتے، سر قلم کرنے پر مامور شخص کو حکام سعودیہ کا حکم جاری ہوا کہ شخص کے سر کو فوراً سے قلم کر دیا جائے، کیونکہ یہ سارا کھیل سعودی حکام کا کھیلا ہوا تھا۔ فوراً سے اس پر عمل ہوا تھا۔ جیسے ہی تلوار عبدالقادر پر پھری، ایک زوردار چیخ سے عبدالقادر مری کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنی کٹیا میں ہی موجود تھے، انہوں نے یہ سب خواب میں دیکھا تھا، اس لیے وہ اب سوچ میں پڑ چکے ہیں کہ وہ سعودی حکام کے بلوانے پر وہاں جائیں یا پھر نہ جائیں۔ شاید اس خواب میں انہیں رکنے کا اشارہ ملا ہے۔ اب تک وہ بزرگ اسی شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ انہیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔